پطرس کا پہلا خط اور دوسرا باب اور اس کی 23 اور 24 آیت۔ نہ وہ گالی کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ آپ اپنے آپ کو سچائی انصاف کرنے والوں کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار خانے سے تم کو شفا پائی۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ خداوند کا شکر ہو۔ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر 24ویں آیت پڑھیں گے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزوں، ابھی ہم نے 2 آیات خداوند کے کلام اقدس میں سے سنی اور ہم دیکھتے ہیں 23ویں جو آیت ہے اس میں خداوند یسوع مسیح نے دکھ برداشت کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے باپ کی فرما برداری کی۔ لکھے کہ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ نمونہ دیا ہے کہ جب ہم دکھ برداشت کرتے ہیں، مصیبت برداشت کرتے ہیں، تو ہم عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو کس کے فرما بردار کریں؟ خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں، خدا کے سپرد کریں، خدائی پاک روح کی رہنمائی کو مانگیں کہ خداوند مجھ پر رحم کر، اور اپنے اندر یہ برداشت رکھیں کہ جیسے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا کہ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، بلکہ وہ خاموش رہا، خاموشی سے دکھ برداشت کیے۔ دکھ برداشت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ عاجزی و انکساری کے ساتھ خدا کی فرما برداری، خدا کی مرضی کو پورا کرنا، اور صلیب پر چڑھنا کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ گتسمنی باغ میں جو دعا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اے باپ میری نہیں، اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے الہی مشن کو پورا کیا فرما برداری و عاجزی کے ساتھ۔ جب ہم خداوند کے کلام اقدس میں سے فلپیوں کے 2 باب، فلپیوں کے خط مقدس پولس رسول کا خط، فلپیوں کے نام اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت پڑھے تو لکھے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست
کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ پیش کر دیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا. یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت نہیں بلکہ کون سی موت؟ صلیبی موت. یہ نہیں، خداوند یسوع مسیح اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے نمونہ ہے کس کا؟ فرما برداری کا، عاجزی و انکساری کا، دکھ برداشت کرنے کا. یہ دکھ اس لیے برداشت کیے کہ باپ کی مرضی کو پورا کرے. خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا. دیکھیں کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گئے. صلیب پر خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے ہیں. اور یہ ایک اشارہ ہے پرانے عہد نامہ میں قربانی کے نظام کا. ایک تصویر کشی ہے پرانے عہد نامہ میں قربانی کے نظام کی. اس وقت جب ہم احبار کی کتاب اس کا 4واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کہ برہ پر ہاتھ رکھنا یہ علامت تھی کہ برہ کے اندر جو گناہ ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. گناہ کیا ہو رہے ہیں؟ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. وہ آپ اپنے بدن پر ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. یہ ایک تصویر کشی ہے پرانے عہد نامہ کے قربانیوں کے نظام کی کہ وہ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے ہیں. جیسے پرانے عہد نامہ ہم دیکھتے ہیں کہ برہ کے اوپر ہاتھ رکھنے سے جو گناہ تھے وہ برہ میں ٹرانسفر ہوتے تھے، اسی طرح وہ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے کس پر چڑھ گیا؟ صلیب پر چڑھ گیا. اور اس کے بارے میں یوحنا اس سواغی بیان کرتا ہے. جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 29ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے بدن پر ہمارے گناہ لیے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک گہرا تبادلہ ہے نجات کا، مخلصی کا، رہائی کا، چھٹکارے کا کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے گناہ مٹائے گئے، ہمارے گناہ معاف کیے گئے. اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو آیت ہے، یہ جو صلیب کا جو لفظ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، صلیب کے لیے انگلش میں ٹری کا لفظ استعمال ہوا ہے. کس کا؟ ٹری کا، درخت کا. جیسے ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے مقدس بزرگ آدم کو کیا فرمایا تھا کہ تو ہر درخت کا پھل کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے، لیکن ایک جو پھل ہے تم نے نہیں کھانا. جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت پڑھے اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. یہ موت روحانی موت ہے، یہ موت نافرمانی کی موت ہے. یہاں پر موت ہوئی تھی کس کی؟ روحانی. کون سی موت ہوئی تھی؟ روحانی موت ہوئی تھی. اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا تاکہ جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ درخت کا پھل کھانے سے نافرمانی ہوئی. خداوند یسوع مسیح کے اس صلیب پر چڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے. یہ تصویر ہے، یہ تصویر کشی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ لیا ہے. ایک آدم کے سبب سے پوری دنیا میں کیا آیا؟ گناہ آیا، اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور موت آدمیوں میں پھیل گئی. اور خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گئے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے. یہ تصویر کشی ہے کہ اس نے باپ کی فرما برداری کی، باپ کی تابعداری کی، یہاں تک خدا کی فرما برداری کی کہ موت نہیں بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ
गुनाह जो बागे अदन में उस दरख्त का फल खाने से हुआ, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गए। ये सलीब का जो लफ्ज है इंग्लिश में यहाँ पर ट्री का इस्तेमाल हुआ है। नए अहदनामा में सलीब के लिए दो अल्फाज हैं। कौन कौन से हैं? एक लकड़ी इस्तेमाल हुआ है नए अहदनामा में, और दूसरा जो है वो ट्री। पहला क्या है? लकड़ी, और दूसरा ट्री। इसी तरह जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब और उसकी 30वीं आयत पढ़ते हैं, उसमें भी सलीब के लिए लफ्ज ट्री इस्तेमाल हुआ है, दरख्त। ये एक तस्वीर कशी है कि खुदावंद यीशु मसीह बागे अदन में जो इंसान पर मौत आ गई थी, उसका कफारा, उसकी नजात, उसका छुटकारा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ने से अदा कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने का मकसद ये था कि हम गुनाहों के एतबार से मुर्दा हो जाए, हमारे अंदर खुदा की रास्तबाजी आ जाए। हमारे अंदर रास्तबाजी कैसे आती है? शरीयत पर तकिया करने से नहीं, शरीयत की पैरवी करने से नहीं, क्योंकि लिखा है कि अगर हम शरीयत का एक हुक्म भी तोड़ते हैं तो हम सारी शरीयत पर अमल नहीं करते। हम कैसे रास्तबाज कहलाए जाते हैं? खुदावंद यीशु मसीह नासरी की पैरवी करके, खुदावंद की फर्माबरदारी करके, खुदावंद के हुजूर में झुककर, खुदावंद के हुजूर में आकर अपनी जिंदगी खुदावंद को देने से, खुदावंद के फॉलोअर बनने से, खुदावंद के पैरोकार बनने से हम रास्तबाज कहलाए जाते हैं। हम मसीह खुदावंद में रास्तबाज कहलाए जाते हैं। और रास्तबाज का मतलब क्या होता है? फर्माबरदारी करना, ताबेदारी करना, हुक्मों पर अमल करना, खुदावंद के हुजूर में अपने आप को खाली कर देना। सो हम खुदावंद के हुजूर में रास्तबाज कब होते हैं? जब हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं। सो खुदावंद का मकसद ये था सलीब पर चढ़ना कि वो जो लानत जो बागे अदन में इंसान पर आ गई थी, उसका कफारा, उसका क्या दे? हर जाना। और खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने से हमें निजात मिली, छुटकारा मिला, रहाई मिली मौत से, गुनाहों से। और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़कर क्या किया? हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, ताकि हमें क्या दे? जिंदगी दे, ताकि हम मौत में जिंदगी बसर न करें, बल्कि हम अबदी जिंदगी को हासिल करें और खुदा की हजूरी में जा सके। जब हम रोमियो का खत, खुदा के कलाम मुक़द्दस में से रोमियो का खत उसका 5वां बाब उसकी 6वीं आयत से 8वीं आयत पर पढ़े लिखे, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जरूरत करे। खुदावंद यीशु मसीह हम जब जो बेदीन थे, जो गुनहगार थे, जो बदी में थे, हम पर इसलिए तो मुकद्दस दाऊद बयान करते हैं कि मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। वो जो नस्ल दर नस्ल हमारी जो खून में जो गुनाह रच चुका था, उस गुनाह की अदायगी के लिए खुदा मसीह सलीब पर चढ़ गए। और लिखे कि कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता, लिखे कि किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक के लिए। लेकिन लिखे, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। हम गुनाहगारों के लिए खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, और खुदा की ये मोहब्बत है, कोई किसी के लिए जान नहीं देता। लिखे कि शायद कोई किसी नेक के लिए कोई एक दे दे, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को बेदीनों के लिए, जो गुनाह में मुर्दा थे, जो गुनाह की हालत में थे, उनके लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया। सो हम देखते हैं कि ये जो सलीब का लफ्ज है, सलीब के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, सूली, दार, काठ, लकड़ी, दरख्त, हम पुराने अहदनामे में देखते हैं सलीब
मुजरमों को मारने के बाद दरख्त पर लटकाया जाता था और रात होने से पहले शाम को उसको, उस लाश को उस दरख्त में से उतार कर उसे दफना दिया जाता था। सो हम देखते हैं इस्तस्ना की किताब उसका 21वां बाब, जब हम 22वीं और 23वीं आयत पढ़े तो वहां पर हम देखते हैं कि मुजरमों को मारने के बाद कहां पर लटकाया जाता था? दरख्त पर लटकाया जाता था। आस्तर की किताब में सलीब के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो सूली इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह जब हम नए अहदनामा में देखते हैं तो सलीब का लफ्ज 56 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। नए अहदनामा में सलीब को दरख्त या लकड़ी कहा गया है। क्या कहा गया है? लकड़ी या दरख्त। रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब उसके 30वें आयत में दरख्त इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, यहां पर भी क्या इस्तेमाल हुआ है? दरख्त इस्तेमाल हुआ है। सो सलीब की जो सजा है, पहले एक कौम थी फनीकी, क्या नाम था उनका? सुन रहे हैं? फनीकियों ने सलीब की सजा को शुरू किया, फिर ये और कौमों में राइज हुई और हम देखते हैं बिलाकर रोमियों ने इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। रोमी जो हुकूमत थी, जो सल्तनत थी, ये किनको सजा देती थी? सलीब की सजा देहातियों को देते थे और इसके साथ जो मुजरम है उनको, और जो गुलाम है यानी गुलामों को, देहातियों को और मुजरमों को वो सलीब की सजा देते थे। और हम देखते हैं कि ये सजा किसी रोमी शहरी को नहीं दी जाती थी। जैसे खुदा का बंदा मुकद्दस बुजुर्ग पौलुस रसूल रोमी शहरी थे, इसलिए उनको सलीब नहीं दी गई थी, उनका सर कलम किया गया था, क्योंकि वो कौन थे? वो रोमी शहरी थे। इसी तरह खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल जो है उनको सलीब दी गई थी। सो सलीब जो है किन को दी जाती? मुजरमों को और देहातियों को और गुलामों को। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब क्यों दी गई? वो सलीब किसकी सलीब थी? बराबा एक डाकू की। किसकी सलीब थी? बराबा की। खुदावंद को क्यों दी? ताकि हमारा कफारा हो सके। जैसे पुराने अहदनामा में कफारा की जगह कौन सी थी? कुर्बान कहे, और कुर्बानी से क्या दिया जाता था? कफारा। हमारे लिए सलीब एक ऐसा अवतार बन गया, आल्टर बन गया, कफारा की जगह बन गई जो हतमी कुर्बान का है। और अब सलीब के बाद हमें किसी भी कफारे की जरूरत नहीं। तो सलीब क्या है? निजात की अलामत है। सलीब किसकी अलामत है? निजात की। सलीब जो कभी शर्म की और फांसी की अलामत थी, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी से हमारे लिए अब ये छुटकारे का, रहाई का निशान है। हालेलुया। अब ये हमारे लिए जिंदगी का, अब ये हमारे लिए निजात का निशान है। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए कामिल कुर्बानी दी और लिखा है कि बैलों और बछड़ों का खून हमें पाक साफ नहीं कर सकता। हमें कौन पाक साफ करता है? खुदावंद यीशु मसीह का खून। और ये खुदा का मंसूबा था, खुदा की मोहब्बत थी। यूहन्ना की इंजील उसका जब हम 3 बाब 16 पढ़े तो लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि क्या करे? हमेशा की जिंदगी पाए। सो खुदावंद की ये मोहब्बत थी, इसलिए लिखा है कि जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह जान देते हैं तो हैकल का पर्दा
اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹنا یہ علامت ہے کہ خدا نے پہلے انسان سے محبت کی ہے، اور خدا انسان سے محبت کرتا ہے۔ پہلے سال میں ایک بار ہم خدا کی حضوری میں جاتے تھے، لیکن اب ہمیں کوئی بھی ٹائم ملے ہم خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں، خدا کے حضور میں جا سکتے ہیں، خدا کے فضل کے تخت کے سامنے جا سکتے ہیں۔ سو صلیب پر چڑھنا خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا کہ خدا بنی نوع انسان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ جب ہم عبرانیوں کا خط اس کا دوسرا باب، عبرانیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت پڑھے لکھے، بس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کرے۔ خداوند یسوع مسیح کا صلیب پر چڑھنا ابلیس کے کاموں کو تباہ کرنا، اس کی طاقت کو ختم کرنا ہے۔ اس کی طاقت کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا صلیب کے اوپر ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے، دیکھا کبھی آپ نے؟ اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے INRI۔ اس وقت جب خداوند یسوع مسیح کو صلیبی موت دی گئی، جو رومی سلطنت کی سرکاری زبان تھی وہ لاطینی تھی۔ کیا تھی؟ لاطینی۔ اور یہ لاطینی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ جب ہم خدا کے کلام اقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور 19ویں آیت پڑھے تو لکھے، پلاطوس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ سو صلیب کیا ہے؟ خدا اور انسان کے درمیان ایک صلح کا نشان ہے، جو باغ عدن میں نافرمانی کی سزا سے، درخت کا پھل کھانے سے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھنے سے، ہمارے گناہ اپنے پر لینے سے، ہمیں رہائی دینے سے، چھٹکارا دینے سے اب ہم کیا ہے؟ خدا کی اور انسان کی صلح ہو گئی ہے۔ اور وہ نشان کیا ہے؟ وہ صلیب ہے۔ صلیب کا نشان انسان اور خدا کے درمیان صلح کا نشان ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جب ہم گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 6 آیت وہ پڑھے تو لکھے کہ وہاں پر جو لوگ تھے، بنی اسرائیل قوم تھے، بیابان میں تھے، وہ بڑبڑاتے تھے اور ان کے لیے پھر کیا؟ ان کو کاٹنے والے سانپ بھیجے گئے۔ اور جب وہ توبہ کرتے ہیں خدا کے حضور میں گڑگڑاتے، خداوند ہمیں کیا کر؟ معاف کر، تو پھر خدا نے مقدس بزرگ موسیٰ کو کیا کہا کہ ایک بلی بنا لے۔ کیا بنا لے؟ ایک بلی بنا لے، جو اس بلی کو دیکھے گا وہی بچے گا۔ آج جو اپنی زندگی میں صلیب کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں وہی بچتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ یہ جو شفا ہے، ہمیں جسمانی شفا کے لیے کی تلاش میں نہیں رہنا، ہم نے روحانی شفا خدا سے مانگنی ہے۔ بنی اسرائیل قوم بلی کو دیکھ کر انہوں نے جسمانی شفا پائی۔ آج تصویر کشی ہے خداوند یسوع کی صلیب کو دیکھ کر ہم ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں، روحانی شفا پاتے ہیں۔ لکھے کہ جسمانی چیزوں کے خیال میں نہ رہو، عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ وہاں پر نہ رونا ہوگا، نہ ماتم ہوگا، نہ آنسو ہوں گے۔ وہاں پر خدا اپنے لوگوں کے کیا کرے گا؟ سب آنسو پوچھ دے گا۔ سو ہمیں خدا سے ابدی زندگی مانگنی ہے، روحانی شفا مانگنی ہے، بحالی مانگنی ہے،
معافی مانگنی ہے, نجات کو لینا ہے. سو میرے عزیزوں, صلیب, آخری بات کروں گا کہ صلیب ہمارے لیے کیا ہے. صلیب ہمارے لیے کیا ہے؟ صلیب خدا کے نجات کے منصوبے کا نشان ہے. صلیب خداوند یسوع مسیح کی کامل قربانی کا نشان ہے. صلیب خداوند یسوع مسیح کی موت پر فتح کا نشان ہے. موت فتح کا کیا ہو گئی؟ لقمہ ہو گئی. صلیب ابدی زندگی کے وعدے کا نشان ہے. صلیب خدا کی محبت کا نشان ہے. صلیب خدا کے ساتھ صلح کا نشان ہے. صلیب گناہوں سے رہائی کا نشان ہے, ایمان کا نشان ہے. صلیب ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ نشان ہے. ہم صلیب پر ایمان لاتے ہوئے اپنی پرانی انسانیت کو کیا کرتے ہیں؟ رد کرتے ہیں. اب ہم مسیح خداوند میں کیا ہے؟ نئی مخلوق ہے. سو صلیب کیا ہے؟ پرانی انسانیت سے رہائی کا نشان ہے, اتحاد و اتفاق کا نشان ہے. اسی صلیب کے نیچے ہم سب جتنے بھی خدا کے خدام ہیں, ہم سب جتنے ایماندار ہیں, اتحاد میں ہیں اور یہی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم مسیح کا کیا ہے؟ بدن ہے. ہم کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح کا بدن ہے. کس کے وسیلے سے؟ صلیب کے وسیلے سے. یہ صلیب جو شرمندگی کا پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں, نئے عہد نامہ میں رومیوں میں یہ شرمندگی کا, یہ سزا کا نشان تھا. مسیحیوں کے لیے یہ نجات کا نشان ہے, یہ بحالی کا نشان ہے, یہ معافی کا نشان ہے, یہ چھٹکارے کا نشان ہے, یہ رہائی کا نشان ہے, یہ نجات کا نشان ہے. صلیب کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ اپنی خودی کا انکار کرو, اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے کھولو. صلیب کو اٹھاتے ہوئے ہم پر دکھ آتے ہیں, مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو ہم برداشت کریں. خدا یسوع مسیح نے فرمایا میں اس دنیا پر غالب آیا ہوں. تم دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو, خاطر جمع رکھو, میں اس دنیا پر کیا آیا ہوں؟ غالب آیا ہوں. صلیب اٹھانے کا مطلب دوسروں کی بھلائی کے لیے, دوسروں کے لیے ہمدردی کے لیے, دوسروں کو حوصلہ افزائی دینے کے لیے, دوسروں سے محبت کرنے کے لیے. جیسے خدا نے دنیا سے محبت کی, ہم نے بھی صلیب اس لیے اٹھانی ہے تاکہ ہم دوسروں سے محبت کریں, تاکہ ہم دوسروں کی بھلائی کریں, تاکہ ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں, تاکہ ہم دوسروں کے لیے احساس کریں, تاکہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کریں. جیسے خدا نے انسان سے محبت کی اور اپنے بیٹے کو قربان کیا. صلیب ہمارے لیے نجات کا نشان ہے. ہاللیلویا. صلیب ہمارے لیے کیا ہے؟ صلیب خدا کے نجات کے منصوبے کا نشان ہے. صلیب رہائی کا نشان ہے. صلیب خدا یسوع مسیح کی کامل قربانی کا نشان ہے. صلیب فتح کا نشان ہے. صلیب ابدی نجات کا, ابدی وعدے کا, ہمیشہ کی زندگی کا نشان ہے. صلیب خدا کے ساتھ صلح کا نشان ہے, گناہوں سے رہائی کا نشان ہے, پرانی انسانیت سے رہائی کا نشان ہے, اتحاد کا, اتفاق کا نشان ہے, دوسروں کے لیے دکھ برداشت کرنے کا نشان ہے کہ ہم اپنی صلیب اٹھائیں, اپنی خودی کا انکار کریں. ہمیشہ صلیب کو اپنے دل میں رکھیں اور ہمیشہ خداوند کو اپنا نجات دہندہ مانے. اسی کے وسیلہ سے, اور کوئی راستہ نہیں تھا انسان کے گناہوں سے معافی کا. صرف ایک راستہ تھا اور وہ تھا خداوند یسوع مسیح ناصر, جو ہمارا نجات دہندہ, جس کے صلیب پر چڑھنے سے کیا ہمیں ملی؟ مخلصی ملی, رہائی ملی. سو ہمیشہ صلیب کو اپنی زندگی میں رکھیں, اپنے ذہنوں میں, اپنی سوچوں میں, اپنے خیالوں میں, کہ صلیب ہمارے لیے ایک کفارے کا نشان ہے. بڑی بڑی کراس میں نے دیکھی ہے, لٹکائی ہوتی ہے, لیکن اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں, تبدیلی نہیں, نجات نہیں, تو کوئی فائدہ نہیں. صلیب ہمارے دل میں ہونی چاہیے. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آئے ہم سب اپنے سر جھکائیں گے اور دعا کریں گے.